ان دنوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور لوگوں کے ذہن میں بہت سارے کویسچنز ہیں کہ ہم اس سال رمضان کس طریقے سے گزاریں اور خاص طور پر اس سال ہم لاک ڈاؤن میں تراویح کس طرح ادا کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو تو گھروں میں ہی ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہوگی، اور اس کی صورت یہ ہو کہ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تراویح پورے رمضان تراویح پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے، اور اس تراویح کی نماز میں مکمل قرآن کی تلاوت کرنا یہ ایک الگ سنت ہے۔ تو ہماری کوشش تو پہلے یہی ہونی چاہیے کہ ہم دونوں سنتوں پر عمل کر سکیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، آپ انہیں آگے بڑھائیں امامت کے لیے، اور آپ کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں آپ کے گھر میں سب جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی حافظ نہ بھی ہو تب بھی آپ میں سے کوئی جو قرآن پڑھ سکتا ہو اچھی طرح وہ آگے بڑھے، اور کوئی پرٹیکولر سورت کا پڑھنا یا قرآن کے کسی پرٹیکولر حصے کا پڑھنا تراویح میں ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو جس میں آسانی ہو، جس میں سہولت ہو، جو آپ کے لیے ایزی ہو، جو آپ کو یاد ہو۔ عام طور پر لوگ آخر کی جو چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں لوگ اسے پریفر کرتے ہیں، تو آپ ان صورتوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو قرآن کا کوئی بھی حصہ یاد ہو تو تراویح میں آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تراویح کی جماعت کے لیے کوئی پرٹیکولر نمبر آف پیپل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر صرف 2 لوگ بھی ہوں تب بھی آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز گھر میں قائم کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بھی نہ ہو صرف آپ اکیلے ہوں تب بھی ضرور آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح کی نماز ہی چھوڑ دیں، بلکہ آپ تراویح کی نماز پڑھیں اور مکمل رکعات پڑھیں۔ تراویح ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کی تمام راتوں میں 20 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بعض بھائی بہن 10 روزہ تراویح اٹینڈ کر لیتے ہیں، 20 روزہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ پورا قرآن 10 روز میں سن لیا تو اب ہمارے لیے بقیہ دنوں میں راتوں میں تراویح پڑھنا کوئی لازم نہیں رہا۔ یہ غلط ہے۔ یاد رکھیں کہ پورے رمضان میں ایک قرآن کا ختم یہ الگ سنت ہے، اور تمام راتوں میں 20 رکعت تراویح ادا کرنا یہ الگ سنت ہے۔ اگر آپ نے 10 دن میں قرآن سن لیا تو ایک سنت ادا ہوئی، اور باقی جو رمضان کی راتوں میں سنت تھی کہ آپ تراویح ادا کرتی یا کرتے، وہ آپ نے پورا نہیں کیا تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، 8 رکعت نہیں، 12 رکعت نہیں۔ بعض ہمارے بھائی بہن اگرچہ یہ کوئی قاعدہ شرعیہ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی حرمین میں جو کچھ ہو رہا ہے حرمین طیبین میں وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اگرچہ میں اس کو دلیل نہیں سمجھتا ہوں، ہمارے لیے قرآن و حدیث دلیل ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض حرمین طیبین کی مثال دیتے ہیں ہر چیز کے اندر۔ دیکھیں حرمین طیبین میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھیں وہاں پر ایسا ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہاں پر بھی پوری 20 رکعت تراویح با جماعت رمضان کی تمام راتوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تو جو لوگ کم از کم حرمین طیبین کو کہتے ہیں کہ ہم اس کو فالو کریں گے تو وہ ذرا غور و تفکر کر لیں کہ آخر ان کے پاس بھی کوئی شرعی دلیل ہی ہوگی نا۔ آنکھیں بند کر کے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کسی نہ کسی دلیل سے پڑھ رہے ہوں گے۔ تو 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنی ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ اس کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ محلے میں سے اگر چند لوگ بھی مسجد میں جا کے جماعت میں شامل ہو گئے تو باقی تمام بری الذمہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو جماعت سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ ایک نفس مسئلہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص جیسے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور وہ نہیں پڑھتا، وہ گھر میں پڑھتا ہے اور جان بوجھ کے پڑھتا ہے، جا سکتا ہے پھر بھی پڑھتا ہے، اگر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا، اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کی جائے۔ یا پھر اگر کوئی بھی جماعت میں حاضر نہیں ہو رہا تو پھر تو اگر نہیں جائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ تراویح کا وقت ہوتا ہے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے، یہ وقت آغاز ہے، اور اختتام ہوتا ہے ختم سحر تک۔ جب تک سحری ختم نہیں ہوتی تراویح کا وقت پوری رات گویا کہ باقی رہتا ہے۔ اس میں 2 مسئلے اور مزید معلوم ہو گئے جو ضمناً آپ کو سمجھنے چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دیر سے مسجد میں آیا اور تراویح کی جماعت شروع ہو گئی اور اس نے بھی عشاء نہیں پڑھی۔ اگر یہ ڈائریکٹ جا کے تراویح کی جماعت میں شامل ہو جائے تو آخر تک جتنا بھی یہ پڑھتا رہے گا سب نفل نماز ہوگی، تراویح کی سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ تراویح کا وقت شروع ہی تب ہوتا ہے جب عشاء کے فرض ادا کر لیے گئے ہوں۔ لہٰذا ایسے جو بھائی دیر سے پہنچے ان کو چاہیے کہ پہلے ہٹ کر کہیں علیحدہ
4 فرض کم از کم ادا کر لیں کہ فوراً تراویح میں شامل ہو جائے، باقی جو ہے وہ سنن نوافل وغیرہ بعد میں ادا کر لیے جائیں۔ یہ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تراویح کا، جیسے بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ 12 بجے تک تراویح کا وقت ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جماعت سے تراویح پڑھ لی تو وہ صحیح ہے ورنہ اس کے بعد نہیں ہو سکتی، یہ سب غلط ہے۔ سحری کے ختم ہونے تک تراویح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے مسلمانوں میں کمزور بھی ہیں، مسلمانوں میں وہ مزدوری کرنے والے بھی ہیں، روزہ تو فرض ہے ان پر، چاہے مئی کا مہینہ ہے اور گندم کاٹنی ہے، روزہ تو پھر بھی رکھنا ہوگا، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ رات کو پھر کھڑے رہنا ان کے لیے جاگنا ممکن نہیں، لہذا ان کے اوپر یہ چیز فرض نہیں۔ حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا، نہ اس کے باجماعت کوئی اہتمام کیا مستقل، صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے، اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا وہ پڑھی، اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے۔ یہ ہے وہ حدیث، اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل، اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے۔ یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے، ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو، 6 برس کے بعد ہوا ہو، 12 ہوا ہے ان کے عہد۔ حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8، 10، 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے، کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں، کچھ کہیں اور کھڑے ہیں، مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے، اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف، تو یہ ہر شخص کر لے گا، مزدور بھی کر لے گا۔ لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصل بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے، لیکن بدعت حسن، بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے، نئی بات، اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے، لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے، صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے، بہت عمدہ ہے۔ جو ہمارے مسلک ہیں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا، کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو۔ اس اصول سے یہ چاروں فقہیں جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے کہ اس کو پڑھنا ضروری ہے، جس نے پڑھا تو وہ، جس نے نہ پڑھا تو گناہگار ہوگا، اور اس کی عادت بنا لینا یہ تو جو ہے وہ فاسق بنا دے گا بندے کو، تو پڑھنا بندے پر ضروری ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ دیکھیں تراویح سنت مؤکدہ ہے تو اس میں پورا قرآن ختم کرنا افضل ہے، سنت ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ ایسی مسجد میں تراویح پڑھیں جہاں پورا قرآن باقاعدہ ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی مختصر تراویح پڑھا رہا ہے علم طرح سے، اور اسپیڈ اتنی نہیں ہے کہ وہ یعنی سمجھ میں ہی نہ آ رہے ہوں الفاظ، سورہ فاتحہ کا ایک ایک حرف سمجھ میں آ رہا ہو اور تلاوت کا ایک ایک حرف تجوید سے ادا ہو رہا ہو، تو بے شک مختصر بھی ہو تراویح تو اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ تو جو لوگ اس میں شریک ہوں گے تو وہ کم درجے کی فضیلت حاصل کریں گے، اور جو پورے قرآن جہاں ختم ہوتا ہے وہاں شریک ہوں گے تو پوری سنت کا، یعنی جو ایک باقاعدہ پراپر تراویح کی سنت ہے اس کا ثواب ملے گا۔ یہ جو 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، 20 رکعت تراویح،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 20 رکعت تراویح شروع کی ہے تو خلفائے راشدین کے دور میں پھر پورے عالم اسلام میں 20 رکعت سے کم 1 رکعت کا بھی رواج نہیں تھا. دیکھیں تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک ہے. تراویح کا وقت، وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے تک ہے. تو عورتیں اگر تراویح پڑھنا چاہتی تو ٹائم کیا ہے ان کے پڑھنے کا؟ یہی ٹائم ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. تراویح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انفراداً ہی پڑھی جاتی تھی اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتے تھے. 2 راتیں یا زیادہ سے زیادہ 3 راتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تراویح کی نماز ادا کی اور آپ کے پیچھے صحابہ کرام نے اقتدا کی. لیکن پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا کہ کہیں یہ واجب کا درجہ حاصل نہ کر لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض صحابہ کرام کے ایما پر اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت پر جو انفرادی طور پر لوگ پڑھتے تھے یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں پڑھتے تھے تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو اکٹھا کیا کہ ایک ہی بڑی جماعت ہوا کرے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امام مقرر ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی یعنی بہتر تو یہ ہے کہ عام حالات میں مسجد میں تراویح کی بڑی جماعت میں شرکت کی جائے. جتنی زیادہ بڑی جماعت ہوگی اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن اس وقت جو وبائی صورتحال ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ لوگ انفرادی طور پر گھروں میں ہی تراویح کا اہتمام کریں. اور اگر کوئی حافظ مل جائے، ہمارے ملک میں الحمدللہ لاکھوں حفاظ کرام ہیں، تو اگر حافظ مل جائے تو حافظ کا انتظام کر لیں، اور اگر حافظ نہ ملے تو صورتوں سے بھی تراویح پڑھی جا سکتی ہے. تو آپ گھر کے افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کے بیٹے ہوں گے، پوتے پوتیاں ہوں گے، بھتیجے ہوں گے، تو آپ اپنے گھر میں ایک جماعت کرا سکتے ہیں جس میں کوئی بھی آگے کھڑا ہو کر جس میں کچھ نہ کچھ جس کو مسائل صلاۃ کا، نماز کے مسائل کا علم ہو اور طہارت پاکیزگی کے مسائل سے واقف ہو تو وہ امام بنے، اور صورتیں جتنی اس کو یاد ہیں انہی کو وہ رپیٹ کرتا جائے اور اس طرح بھی مکمل کر لے. کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جیسے 2 رکعت نفل پڑھی جاتے ہیں ایسے ہی 2 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد